میں لگے پڑے ہیں، سیریس بالکل بھی اپنے مستقبل کے بارے میں غور و تفکر نہیں کرتے. پھر اس کے بعد جب وہ ساری مستیوں کے دور گزر کر اب پریکٹیکل لائف کے قریب آتے ہیں تو اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ کوئی اچھی جاب مل سکے. پھر وہ معصوم سے بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کیا کریں جی، اب والدین شادی نہیں کر رہے، میں ورنہ گناہ میں پڑ جاؤں گا. تو اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ینگسٹرز سے اپنے، کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو خدا را اپنے 10-20 سال بعد کے بارے میں سوچئے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. پڑھتے ہوئے غور کریں کہ جب میں فارغ ہو جاؤں گا پھر میں کیسے جاب تلاش کروں گا، پھر میری بیوی بھی ہوگی، میرے بچے بھی ہوں گے، میں کیسے خودداری کے ساتھ زندگی گزاروں گا، کیسے کھلاؤں گا، کیسے پلاؤں گا. اپنی سوچ میں اس کو بھی شامل کریں اور اس طریقے سے پھر اس پر اپنی محنت کی بنیاد رکھیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت اچھی محنت کریں گے تو اللہ کے رحمت سے امید ہے اچھا رزلٹ بھی آئے گا اور آپ کو اچھی جاب بھی ملے گی. وہ وقت ہم لاوبالی پن میں گزار دیتے ہیں اور بعد میں پھر پرابلمز آتی ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہوئے گھبراتے ہیں یا فیس کرنی ہی پڑ جاتی ہیں تو کوئی حل معلوم نہیں چلتا اور ہم بھی تباہ ہوتے ہیں، دوسرے تباہ ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب کسی مردے کی فاتحہ یعنی ایصال ثواب کے لیے وہ کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے تو اس میں سفید کھیر نہیں پکاتے. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم سفید کھیر پکائیں گے تو لگاتار خاندان میں موتیں ہوں گی. دیکھیں یہ سب ان جاہلوں کے کارنامے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو سیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. انہوں نے ان رسم و رواج کو تو لے لیا جو ان کے بڑوں سے چلتے چلے آئے تھے، لیکن ان رسم و رواج کی حقیقت، اس کے پیچھے جو لاجک تھی اور اسی طریقے سے صحیح جو تعلیم شرع تھی جو انسان کے ذہن میں انشراح پیدا کر کے اسے صحیح راستہ دکھاتی ہے، اسے حاصل کرنے کی زحمت کی گوارا نہیں کی. مرنے کا تعلق کھیر سے کہاں ہے؟ کھیر پکا لی تو مر جائے گا آدمی، خود خدا کا خوف کرے. موت زندگی اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. قرآن پڑھیں، جا بجا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان کھیروں کے پکانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایسا خاندان میں معروف ہے تو آپ جان بوجھ کے کھیر پکائیں، اور اگر کوئی بالفرض کھیر پکائی اور کوئی فوت ہو گیا تو اتنا ایمان مضبوط رکھیں کہ نہیں، اس کو کھیر نے نہیں مارا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا ہے. کھیر اتنی مضبوط کہاں سے ہو گئی کہ وہ کسی کے موت کا سبب بن جائے؟ اس طرح کی خرافات کے خلاف علم جہاد بلند کریں، تبھی یہ ہمارے خاندانوں سے نکلے گی اور اگلی نسلیں اس قسم کی بے وقوفانہ باتوں سے محفوظ رہیں گی. ورنہ آپ نے بھی اگر اس میں رسم کا ساتھ دے دیا تو گویا کہ اپنی نسلوں کو بدعت کی طرف آپ مائل کر دیں گے، آپ بھی تباہ ہوں گے اور ان کی آخرت بھی برباد ہوگی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فاتحہ میں کچھ بھی پکانا چاہے پکائیں، سفید کھیر وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی موت اور زندگی کا تعلق ہے. اس قسم کی جاہلانہ رسومات اور سوچوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے. کسی نے کہا کہ جی یہود اور نصارہ جو ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، لہذا ہر مسلمان کم از کم اتنا تو جہاد کرے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کر دے. دیکھیں ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور جو اگر کوئی اچھے مقصد کے تحت کوئی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کی سوچ اور اپنا معاملہ ہے. لیکن ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ یہاں جتنی بھی کمپنیز ایسی ہیں جس کے اندر وہ پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے جس کی اصل فرض کر لیں کہ کسی یہود کی طرف سے ہے، عیسائی کی طرف سے ہے، اگر آپ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ فیکٹری بند کر دیتے ہیں یا بند ہو جاتی ہے، آپ نے خریدی نہیں چیزیں حتیٰ کہ بند ہو گئی، آپ خود سوچئے کہ چولہا کس کا بند ہوگا؟ یقیناً جو ہمارے مسلمان بھائی ان کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، جب آپ بائیکاٹ کریں گے چیزیں بکیں گی نہیں تو ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے گا کہ بھئی چیزیں نہیں بک رہی، ہم تو اپنے سمیٹ کے نکلتے ہیں. اب وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اسی لیے آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے جب بائیکاٹ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضرور کریں، لیکن جو مسلمان بھائی ان کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں پہلے ان کے گھر میں چولہے کا انتظام کریں، پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے، پھر آپ ضرور بائیکاٹ کریں. تو لہٰذا یاد رکھیں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اتنی معیشت ان کی مضبوط ہے، ان کے پاس اتنے مقامات ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں، فیکٹریز قائم کر سکتے ہیں کہ ہمارے چند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ دین پر چلیں. دین پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نبی کا کہنا ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارے منہ بن جاتے ہیں، قرآن کی بات آتی ہے تو ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگ جاتا ہے، حدیث پر عمل کرنے کا کہا جائے تو دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور بائیکاٹ میں پورا ایمان محدود ہو گیا. یہ اسلام سے محبت ہے، بس باقی کچھ بھی نہ کرو. تو یہ غلط طریقہ ہے. آپ قرآن پہ عمل کریں، حدیث پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عزت اور وہ کامرانی عطا فرمائے گا جو صحابہ کرام کا حصہ رہا ہے، 1500 سال میں ہمارے اکابرین کا حصہ رہا ہے. اس سے ہم فتح یاب ہو سکتے ہیں. اس طرح سے کرنے سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے نقصان کا اندیشہ ہے. اس لیے کرنا چاہے اس کی مرضی ہے. ہماری سوچ یہ ہے جو اکابرین کی سوچ
اور فکر اور ان کی تعلیم کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتائی، اس پر عمل کریں گے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بد مذہب ہو گیا، بیٹا بد مذہب ہو گیا تو یہ باپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا کہ نہیں؟ اور اگر بالفرض بیٹا مر گیا، اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور باپ بد مذہب ہو گیا تو ان کو حصہ ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیں اگر تو اس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچ چکی ہے، حد کفر تک، تو پھر تو نہ وہ مرتد ہے، سمجھ لیں، تو مرتد کسی کا وارث نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی وارث ہوگا نہ وہ کسی کا وارث ہوگا۔ لیکن اگر بد مذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی ہے، صرف گمراہی ضرور ہے، تو وہ مسلمان ہے، اگرچہ گمراہ مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں، پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ اگر بیوی خاوند کی نافرمانی کرے تو کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے وجہ نافرمانی کو دیکھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے نافرمانی کرنے کی، کیا شوہر کا غلط رویہ ہے، کیا شوہر کو بیوی کو سبق سکھانا چاہتی ہے، یا وہ مہر کا مطالبہ کر رہی ہے، مہر معجل تھا جو فوراً ادا کرنا تھا، شوہر دیتا نہیں ہے، اس وجہ سے بیوی نے اپنے میکے جا کے رہنا شروع کر دیا یا شوہر کو قریب آنے سے روک دیا۔ اگر اس قسم کے معقول نافرمانی کے معاملات ہوں تو جائز، لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ ایسی بیویوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہی حدیث میں آیا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کے 5-6 بچے ہوں اور ماں باپ 5 بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں، چھٹے کو نظر انداز کرتے ہیں جس سے اس کو شدید اذیت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے، آخر کب تک وہ صبر کرے یہ بتایا جائے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کسی کے ساتھ اضافی رویہ اس کے دین کی وجہ سے، بیٹا حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس وجہ سے اگر والدین اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں سے تھوڑا سا کم کرتے ہیں، گنجائش نکل سکتی ہے۔ 5 بیٹے، ایک بیٹا بہت زیادہ نافرمان ہے، 5 فرما بردار ہیں، اس وجہ سے اگر ماں باپ کے سلوک میں فرق ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر 6 کے 6 ایک جیسا رویہ رکھتے ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور یا یوں کہہ لیں کہ یہ زیادہ کما کے لاتے ہیں، تھوڑا سا ان کے مقابلے میں کم کما کے لاتا ہے، اب اس وجہ سے ماں باپ ان 5 کا ساتھ زیادہ دیتے ہیں، اس کا کم، یا پھر ان سے زیادہ لگاؤ ہے، نافرمانی میں بھی ان کا ساتھ ہوتا ہے، اور یہ حق پر ہو تب بھی اس کو اوائڈ کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسے ماں باپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، کیونکہ یہ اولاد میں عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے اور یہ انتہائی بے انصافی ہے بلا اجازت شرع۔ اگر ماں باپ اولاد میں رویے کے اعتبار سے بھی تفریق پیدا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میں خود بھی الحمدللہ باپ ہوں، بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت نے آپ کو شتر بے مہار کر دیا کہ اولاد آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو ان کی گریز ضرور ہوگی، ماں باپ جو کرتے رہے ان کی نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اولاد سے کس طرح کا رویہ رکھا ہے، ایک بیٹے کی طرف زیادہ مائل ہونا، ایک بیٹے کی طرف کم مائل ہونا، کچھ بچوں کو زیادہ انعامات دینا، دوسرے کو محروم کرنا، یہ تھوڑا سا بھی کہیں تو فوراً کی فیور، دوسرا چیختا چلاتا رہے تب بھی اس کو نظر انداز کرنا، ان چیزوں کی باس پرس میدان معاشر میں ہوگی، تیار رہیں وہ والدین۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ مخصوص ایام میں قرآن پاک کیسے پڑھا جائے، تعلیم کی غرض سے پوچھ رہی ہیں، تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں۔ حالت حیض و نفاس میں ایک آیت کو مکمل طور پہ ایک ساتھ پڑھ دینا یہ گناہ ہوتا ہے، آپ توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہیں، جیسے الحمد، پھر وقت کریں، للہ رب العالمین، اس طرح صحیح ہے، اور یا ہجوں کے ساتھ آپ پڑھ لیں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو ناک میں پانی ڈالتی ہے تو شاید الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اگر وہ ناک میں پانی نہ ڈالے وضو کرتے ہوئے تو کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ نہ ڈالیں، سنت ہے، نہ ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن عادت بنائیں کہ ناک میں پانی ڈالنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مضر اثرات نہیں ہوں گے انشاءاللہ، جو عمل سرکار نے لگاتار کیا ہے۔ بعضوں نے تو کلی کرنے ناک میں پانی چھڑانے کو وضو میں سنت موقعہ قرار دیا ہے، تو تھوڑی سی ہمت کر کے کریں، انشاءاللہ اس سے بیماری آئے گی نہیں بلکہ بیماریاں دور ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی ویسی بچی کو الرجک وغیرہ ہے بہت زیادہ تو پھر وہ ناک میں پانی نہ ڈالیں، لیکن غسل کرتے ہوئے پھر وہ غور کر لے، اگر زیادہ ہی بہت نقصان ہوتا ہے تو پھر ادھر بھی ناک میں پانی نہ ڈالے، اگر زیادہ ضرر کا اندیشہ نہیں ہے تو بہرحال اس میں فرض ہوگا۔ یہ کہتے ہیں گھر میں کبھی مہمان زیادہ آ جاتے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی، اب گھر میں ہی جماعت ہو رہی ہے تو عورتیں کیا ان کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتی ہیں، جیسے مثلا مرد آگے کھڑے ہو جائیں، جیسے امام صاحب ہیں پھر مرد آگے کھڑے ہو جائیں، عورتوں کے پیچھے الگ صف بنے، اب چاہے آگے پیچھے محرم نامحرم کھڑے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے کہ عورتیں آگے کھڑی ہو جائیں مرد پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس سے نماز پیچھے والوں کی فاسد ہوگی، دائیں بائیں والوں کی فاسد ہوگی۔ آگے امام صاحب، پھر مرد حضرات، پھر خواتین، پھر بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی درس دے رہی تھی خاتون، انہوں نے کہا کہ جب اگر آپ زندگی میں کم از کم 3 مردوں کو نہ نہلائیں، غسل نہ دیں تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔
ان بہن کو کہیں کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو شاید آپ کی بخشش نہیں ہوگی. یہ جاہلانہ تبلیغ ہے. ایسا کوئی بھی قرآن یا حدیث کے اندر نہیں ہے. آپ پوری زندگی ایک مردے کو بھی نہ نہلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی نہلانا فرض کفایہ ہے. پورے شہر میں سے ایک شخص بھی نہلا دے تو سب کے سب بری ذمہ ہوں گے. اس قسم کی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جاہل قسم کی آپا اور باجیوں کو مرکزی جگہ پر بٹھا کر اور ان کو واعظ و نصیحت کی، اس طرح جاہلانہ واعظ و نصیحت کی اجازت دے دینا، یہ دین کی تباہی کا سبب بنے گا. جو اس درس کا اہتمام کرتا ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے. اس ایک مسئلے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ خاتون اس بات کی اہل نہیں ہے کہ ان کو درس وغیرہ کرنے دیا جائے، ان کو ہٹایا جائے، کچھ صحیح عالمہ رکھی جائے. یہ کہتی ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں چھوٹی صورت پڑھ دی، اگلی والی میں بڑی پڑھ دی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ خلاف مستحب ہے. سنت یہ ہے کہ دونوں میں برابر ہوں یا پہلی میں بڑی اور دوسری میں تھوڑی چھوٹی ہو. اگر آپ نے پہلی میں چھوٹی پڑھی دوسری میں بڑی، نماز اب بھی ہو جائے گی. اور یہ نہیں ہے کہ واجب العیادہ ہے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے، ایسا نہیں ہے. ہاں ثواب میں تھوڑی سی کمی آئے گی. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عید کے بعد شوال کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا. یہ مسئلہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. صحیح مسئلہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں من استطاع الیہ سبیلا کی قید کے ساتھ حج کی فرضیت رکھی ہے، یعنی جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو. اب ایک غریب آدمی ہے، وہ اگر بالفرض شوال میں وہاں پہنچ گیا، عمرہ کر بھی لیا، اب حج کے مصارف اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ کیسے اس پہ حج فرض ہو جائے گا؟ وہ تو اس کی الگ شرائط ہے حج کی فرضیت کی، لہذا عمرے سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو جتنا کپڑے کا مقام پہ وہ نجاست لگی ہے صرف اسی کو پاک کرنا ہوگا، پورے شلوار کو دھونا لازم نہیں ہے. اس کو پاک کر لے پھر اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں میری زبان تھوڑی اٹکتی ہے، بعض اوقات میں التحیات کا ایک ایک لفظ کئی مرتبہ دہرا لیتا ہوں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کو دقت ہوتی ہے آپ اسی طریقے سے پڑھ دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اس میں صدر صاحب وغیرہ بھی لازم نہیں. اور آخری انہوں نے کہا تھا کہ بعض اوقات امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں اور میری سپیڈ اتنی سلو ہے کہ میں التحیات بھی ختم نہیں کر پاتا ہوں، تو کیا کروں؟ دیکھیں التحیات پوری کرنا آپ پہ واجب ہے، چاہے امام سلام پھیر لے، آپ التحیات پوری کریں، اس کے بعد سلام پھیر لیجئے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوں نہیں کیجیے گا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ آدھی التحیات میں تھے، آپ نے بھی سلام پھیر دیا، ایسے نہیں، بلکہ آپ مکمل ہونے دیں اپنی التحیات، چاہے امام نے سلام پھیر دیا اس کے بعد آپ سلام پھیریں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اب ہو سکتا ہے ہمارا ای میل ایڈریس چل رہا ہو، نہیں چل رہا ہو تو پھر بھی آپ کو ماشاءاللہ معلوم ہے تقریباً اور بتایا کہ چل رہا ہے، تو آپ جو یہاں بہن بھائی ہمیں کال نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیں میل کریں. ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کو جوابات دیں. بعض اوقات ہمارے ایسے ہو جاتا ہے، میں پچھلے دنوں بیمار ہوا تو بہت ساری میلز جمع ہو گئیں، اس کے بھی ہم جواب انشاءاللہ دیں گے، لیکن تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے. میں بار بار اس لیے دعوت دے دیتا ہوں کہ بعض ارجنٹ ایسے مسائل آتے ہیں کہ ان کو ہم پہلے لے لیتے ہیں، اور جو پھر چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے سے مراد عظمت کے لحاظ سے بہت بڑے لیکن آسان اور اتنے ارجنٹ نہیں ہوتے، تو ان میلز کے ہم جواب بعد میں دیتے ہیں. لیکن آپ کو میل ضرور جائے گا، تو وہاں بھیجنا چاہیں بھیج دیجئے، یا مفتی اکمل .net پر یا .com پر آپ وہاں آسک امام کے آپشن پہ جائیں، وہاں پر بھی آپ ہمیں میل بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے. اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ ہیں انہیں اولاد میں اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر عدل و انصاف والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد